میزبان جاوید حاضر خدمت خلوص پر سلام قبول کرے 13 اپریل 2026 عیسوی بمطابق 4 شوال مکرم 1445 ہجری بروز سنیچروار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ لوک سبھا انتخابات نزدیک آتے ہی نیشنل کانفرنس کی جانب سے بھی امیدواروں کا اعلان۔ عمر عبداللہ شمالی کشمیر اور روح اللہ مہدی سری نگر سے امیدوار نامزد۔ دونوں کینڈیڈیٹس کا اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں۔ نارتھ کشمیر سے عمر عبداللہ صاحب لڑیں گے اور سینٹرل کشمیر سے آغا روح اللہ صاحب لڑیں گے۔ یہ کینڈیڈیٹس ہم نے اناؤنس کر دیے۔ اب جو آپ نے وہ ریلیز کرنا ہے، وہ وقت دور نہیں جب جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہوں گے اور ریاست کا درجہ بھی بحال کیا جائے گا۔ اب تک جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ صرف ٹریلر۔ نئے جموں کشمیر کے لیے ذہن میں تصویر بڑی، اسے جلد ہی نافذ کیا جائے گا۔ گزشتہ 10 سالوں میں ہم نے دہشت گردوں اور بدعنوان لوگوں پر شکنجہ کسا۔ آنے والے 5 سالوں میں ترقی نئی ہوگی۔ دفعہ 370 کا ملبہ زمین میں گاڑ دیا۔ اس الیکشن میں علیحدگی پسندی، سرحد پار سے فائرنگ، پتھراؤ کے ایشو نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ 70 سال تک کانگریس نے دفعہ 370 کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا، لیکن ہم نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کے ہر کونے میں ترقی کے اپنے نئے وعدوں پر کاربند۔ تیسری بار ہماری حکومت یقینی۔ ہماری قیادت کشمیر ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے ساتھ متحد۔ اپوزیشن اتحاد کا کہیں نام نہیں رہے گا۔ امت شاہ۔ ماہ مبارک کے بعد شوال مکرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میر وائس مولوی عمر فاروق نے حکام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اہم دنوں پر انہیں جامع مسجد جانے سے روک کر مسجد محراب کو خاموش کر دیا گیا۔ اپنے خطاب میں مولوی عمر فاروق نے کہا کہ اگرچہ سن جذبات سٹھا مجروش کہ ماہ رمضان کس یتھ ٲخری ہفتس مز شب قدر جمعۃ الوداع عید یم تم ایام یتھ مز اجتماعی توبہ استغفار کرنے، منگ منگ کرنے، آہ زاری کرنے، تو انسان یژھان کہ یہ مقدس رٮ۪تھ کر بہٕ اختتام پذیر تِتھ کٔنۍ کہ اجتماعی طور سپدن دعا، اجتماعی طور سپدن توبہ استغفار، مگر افسوس صد افسوس اگرچہ سن جذبات مجروح مگر انشاءاللہ سن ہمت چھن پاس یم پانے ونان اخ چیز کران اخ۔ دہس راتس چھن آسان تھکان کے تقریرن مز، بیانن مز، میڈیاہن مز کہ ہے حالات ہسا گئی بہتر، حالات ہسا گئی ٹھیک، حالات ہسا گئی کہتام نیا کشمیر، بدل بدل دلیل، مگر حقیقت چھ یہ کہ بار بار چھو مسلمانن ہند یہ مرکز کشیر ساری پتہ بڑ عبادت گاہ یوان بند کر۔ افسوس افسوس ات کیا کرو۔ بہرحال اس کٹ پہ یقین کہ ہر کان چیز از طرف حضرت اللہ ات من آس بہتری سان ہمتس صبرس تو بی استقامتس سے کام ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو وچھو کہ بی گریزی ممبر بی گریزی محراب قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یس حق چو ایسی ترجمانی ہوں حق کچھ ونو گوڑنی کی جمعہ یہ بہت 4 وری 3.5 وری پتہ میں کیا ہوں تو کہ یہ ممبر یہ محراب چو حق ترجمان انشاءاللہ سائن بزرگن روایت روزمز سے شہیدی ملت سز مہاجر ملت سز یا تم بروٹ پیشرو میر واعظینن ہز کہ حق و صداقت اشکات روز اس ونان یم زن ارباب اقتدار چاہے تمن پسند ییتن یا مت ییتن حق چو حق اش روز اس انشاءاللہ ترجمانی کران اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله.
داخلے امت شاہ اب 16 اپریل کو جموں میں ریلی سے خطاب کریں گے۔ راجناتھ سنگھ 15 اپریل کو کٹھوا ضلع کے بسولی میں انتخابی ریلی کا حصہ بنیں گے۔ لوک سبھا انتخابات جموں کے ادھمپور حلقے میں پہلے مرحلے میں لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر برف سے بند کشتواڑ کے علاقوں میں 188 سیکیورٹی اہلکاروں کو 3 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسٹیشنوں تک پہنچایا گیا۔ وادی کشمیر میں شبانہ بارشیں اور ژالہ باری کے بعد رات کے درجہ حرارت میں کمی درج، جزوی طور پر ابر آلودہ موسمی صورتحال کے بیچ محکمہ موسمیات کی جانب سے نیا موسمی کیلنڈر جاری۔ آج سے 3 دن تک ابر آلودہ آسمان کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان، کئی مقامات پر تیز آندھی بھی چل سکتی ہے۔ کل سپہر سرینگر جموں قومی شاہراہ کے خونی نالہ میں زبردست پتھر کھسک آنے سے ٹریفک کی آہوجاہی کو روکا گیا۔ قومی شاہراہ پر ملبہ ہٹانے کا کام جاری تھا۔ ٹریفک حکام نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے پہلے وہ ٹریفک حکام سے رابطہ قائم کریں۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر 30 سال کی جدوجہد اور قربانیوں کی انتہا۔ ہندوستان کا قد گزشتہ چند سالوں میں عالمی سطح پر بلند ہوا ہے اور اس کی وراثت اور ثقافت کو قبولیت مل رہی ہے۔ موہن بھاگوت۔ ملک کے دفاعی شعبے کو مزید تقویت دینے کے لیے وزارت دفاع نے 65,000 کروڑ روپے مالیت کے مزید 97 تیجس جیٹ طیاروں کے لیے ٹینڈر جاری کیے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر وادی میں سڑک حادثات میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران ہسپتال میں 60% سے زیادہ معاملات درج۔ ڈاکٹروں نے گاڑی اور موٹر سائیکل چلاتے وقت احتیاط برتنے پر زور دیا۔ کل سرینگر کے HMT شریف آباد علاقے میں لوگوں نے محکمہ بجلی کے پچھلے کئی مہینوں سے پاور بلوں میں مسلسل اضافے پر زبردست احتجاج کرتے ہوئے اسے عام لوگوں خصوصاً غریب لوگوں پر ظلم قرار دیا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا آج کا یہ پروٹیسٹ ہے، یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے، اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ایریا یہاں پہ دربل بیمنا ہانجی کوٹ شریف آباد کے سارے لوگ ہم یہاں پہ آج اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمارا جو فیس تھا، اگر ہم 2023 کی بات کریں تو نومبر میں ہمارا فیس آ رہا تھا 700، اس کے بعد 2024 میں ان جنوری میں ہمارا فیس جو ہوا وہ 1300 ہوا۔ اب اس کے بعد اگر آج کی بل ہم دیکھیں گے، ہمارا جو فیس ہے وہ 2100 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہم سے بہت انجسٹ کر رہی ہے۔ 2 مہینوں میں انہوں نے 1600 روپیز انہوں نے انکریز کیا ہمارے فیس کو۔ اگر اس ایریا کی بات کریں گے، اس ایریا میں جتنا بھی زمین تھا ہمارا، جو ملکیت زمین تھا، جس کی اگر ریٹ اگر دیکھیں گے بیمنا میں 1.5 کروڑ 3 کروڑ کا ایک کنال ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے وہ زمین اس کو کوئی 10,000 میں بھی نہیں لے سکتا ہے، کوئی نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ دیکھو گے جتنے بھی PDD ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، چاہے 1,33,000 کی وائر ہے یا 11,000 ہے یا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وائرس ہیں وہ سارے اس کے اوپر ہے۔ جو زمین ہے وہ سارا برباد ہو گیا، نہ ہم وہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے، ایون کہ ہم کلٹیویشن بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ جو زمین ہے وہ ٹوٹلی برباد ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود جو بھی ہمارا زمین تھا وہ تو سارا گورنمنٹ نے لیا۔ سوپور میں 2 ملٹڈ معاون کاروں پر PS سے عائد جیل منتقل۔ اور آخر میں یہ خبر کہ وادی کے شمال جنوب میں منشیات مخالف مہم، بارہمولہ، سوپور اور کلگام میں 4 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔